अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माई चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कभी मैं कभी तुम की एपिसोड के बारे में, क्योंकि ड्रामा वेडिंग के करीब है। इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा जो आपको लास्ट एपिसोड में दिखाया जा सकता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, आने वाली एपिसोड कैसी होंगी, इन सब का क्वेश्चन का आंसर आज हम देंगे। तो लेटेस्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर जो हमारा अपार्टमेंट है ये ग्रेजुअली बेहतर होता जा रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ी कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है। कैसे एक खंडर को इन्होंने एक ब्यूटीफुल अपार्टमेंट बनाया है, कैसे घर में जाले लगे हुए थे, कैसे वो ख़रीदारी कर रहे थे, टोटा चावल से अपने घर की अपनी बजट का इन्होंने डिस्कस किया है। पहले इनको अपने जालों को पहले इन्होंने साफ़ किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे घर की चीज़ें लेकर आ रहे हैं। पहले बर्तन लाए, फिर घर का फर्नीचर लाए। अब नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और आएगा और ग्रेजुअली मतलब है इस अपार्टमेंट को इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि हम सब देखकर हैरान हो जाएंगे कि इन दोनों ने मिलकर अंडरस्टैंडिंग बड़ी कमाल की है। मतलब इस ड्रामे के अंदर फोकस प्रीमियर किया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप समझें कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। जैसे मैं चाहती थी कि परफेक्ट पर्सन पर ये वैसे ही है और ये लड़का ये समझेगा कि लड़की परफेक्ट है। नहीं, इट्स ऑल अबाउट आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। मुझे तो ये समझ आती है कि आपको दिखाया जा रहा है कि एक हस्बैंड घर पर काम कर रहा है तो वाइफ बाहर जाकर अर्न कर रही है। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि कोई एक पार्टनर भी घर में काम ना कर रहा हो, मतलब अगर हस्बैंड कमा रहा हो, वाइफ भी घर का काम सही से नहीं कर रही, वो भी कहती है कि मुझे घर में एक नौकरानी रख दो, तो वहाँ पर इशू आता है। अगर वाइफ कमा रही है और हस्बैंड कमा ना रहा हो तो इसे शौक नहीं है कि वो घर के काम ले। कोई प्रॉब्लम कहें कि बाहर से जाकर सब्जियां काट लाए और बीवी खाना बनाए, बीवी के लिए खाना तैयार रखे। बड़े मज़े के सीन हैं। आई नो कुछ लोग बहुत ज़्यादा जलेंगे इस तरह के सीन देखकर। जो मुस्तफ़ा ने लाइन खींची है वो किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिलना चाहता। इवन के इसकी सिस्टर बहुत अच्छी है और वो इसको मिलने के लिए इसके घर में, मुस्तफ़ा के घर में आएगी, मगर मुस्तफ़ा इससे मिलने से भी इनकार कर देगा। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपनी सिस्टर को आते ही उसकी इंसल्ट कर दी, उसे नहीं मिला। अगर वो उसको थोड़ी देर के लिए अंदर आने देता और थोड़ी देर के लिए बैठा कर उसे थोड़ी रिस्पेक्ट दे देता तो शायद मेरा ख़्याल से ये सीन अच्छा हो जाता, मगर उसने दरवाज़े पर ही अपनी बहन से मिलने से इनकार कर दिया। क्योंकि मुस्तफ़ा के ख़्याल से कि जो भी हमारे घर में आएगा डेफ़िनेटली वो बातें करेगा, तो इससे अपना रास्ता ही अपना ही रखना चाहिए। इसी वजह से वो किसी रिश्तेदार से नहीं मिलता। इसीलिए शर्जीना के पेरेंट्स से भी मिलने को वो अवॉइड करता है कि अपने घर ना ही वो अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को बुलाने का कहती, ना वो इधर हमारे फ्लैट में आते, और ना ही उसका वालिद जो है, शर्जीना का वालिद, इस तरह के कमेंट्स करता कि घर हमारा किस तरह का है, वो एरिया किस तरह का है। इसी वजह से वो डिग्रेड होने की वजह से इसके पेरेंट्स से मिलने के लिए खुश नहीं था। मगर शर्जीना उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, अगर अम्मा अब्बा आते हैं, वो हमसे मिलते हैं, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में तुम्हारा साथ मैं दूंगी। वो जिस तरह के भी स्टेटमेंट देते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। हमारा घर खंडर है, हमारा इलाका ऐसा है, लेकिन मैं ये फजूल बातें सुनकर तुम्हारा साथ तो नहीं छोड़ी। एक सेंसिबल इंसान होना चाहिए, कम से कम अपने इसके फादर को एक सेंसिबल इंसान होना चाहिए। शर्जीना के कम से कम अपनी एज के हिसाब से अपनी बेटी को उसे कम से कम हौसला देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर उसने इस तरह का स्टेप उठाया है तो उसे चाहिए कि अपनी बेटी को वो इस तरह डिग्रेड ना करे और उसको अपना घर बनाने में उसका साथ दे। अब उसकी उम्र 50 साल की हो चुकी है, शर्जीना के बाप की, और वो उसका मुकाबला अपने साथ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में शर्जील भी कोशिश करेगा और इंशाल्लाह आने वाले 10 साल में भी वो अपने ससुराल के मुताबिक हो जाएगा, मगर उसे कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कोई
اتنا کم تر اور ناکام انسان نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سا سانس لینے دو۔ اس سچویشن میں میرے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہے، ابھی میں غریب ہوں، لیکن اپنی کوششوں کی وجہ سے میں انشاءاللہ ایک مقام بنا لوں گا اور ان کی طرح ان سے برابر ایک اچھا سا کوئی گھر لے لوں گا۔ اس طرح مجھے ڈی موٹیویٹ نہ کریں۔ اسی وجہ سے وہ اپنے ریلیٹیوز اور شرجینا کے ریلیٹیو سے ملنے سے وہ اوائڈ کرتا ہے، مگر شرجینا کے والدین کہتے ہیں کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے اپارٹمنٹ میں ہمارے ساتھ رہیں۔ اس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ ہاں پلیز آپ اس کو یہاں سے لے جائیں، اپنا نہیں وہ کہتا۔ ان کے جواب میں صرف شرجینا کا کہتا ہے کہ آپ پلیز اسے یہاں سے لے جائیں، میرے حالات جب بہتر ہوں گے، میں اس قابل ہو جاؤں گا تو میں اسے لے جاؤں گا۔ لیکن شرجیلا بضد ہو گئی، جس کے اوپر وہ شرجینا کا باپ ہے کہ وہ مصطفیٰ کو کچھ ایسا ٹاٹ لگا دے کہ اس نے کہا کہ مجھے یہ امید نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ تمہارے ساتھ پیرنٹس کی اس طرح یہ انسلٹ کرے گا۔ آگے ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہو رہا ہے۔ ابھی تک مصطفیٰ اور شرجینا کا فلیٹ کا سلسلہ دکھا رہے ہیں، ادھر ہی ساتھ ہی بہت انٹرسٹنگ سین آئیں گے، جس میں عدیل میں آپ کو دکھایا جائے گا۔ عدیل نتاشا کے ساتھ پیچھے پیچھے اس کے ہوٹل میں، اس کے روم میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، لیکن شکر ہے نتاشا کے روم میں وہ اندر داخل ہوتا نہیں دکھایا، ورنہ اس کنٹینٹ میں بڑا عجیب لگتا ہے یہ سین دیکھ کر، کیونکہ یہ پاکستانی ڈرامے ہیں جس میں بہت عجیب لگتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے روم کے اندر جائے۔ نتاشا کو وہاں سے اپنے ہسبینڈ سلمان کی کال آتی ہے اور ادھر وہ عدیل اپنی مسز رباب کو اوائڈ کرتا ہے۔ دونوں، وہ اپنے ہسبینڈ کو اوائڈ کرتی ہے، یہ اپنی وائف کو اوائڈ کرتا ہے ایک دوسرے کے افیئر کے لیے، مگر یہاں پر وہ عدیل اسے نتاشا سے مل کر واپس آ جائے گا اور ساتھ ہی وہ عدیل اپنے پیرنٹس کو اپنے ہی گھر میں، مطلب رباب کے گھر میں وہ بلا لے گا تاکہ ان کی انوائرمنٹ تھوڑی چینج ہو جائے، لگژری گھر میں وہ رہیں، ان کی سوچ چینج ہو جائے اور ان کا مائنڈ چینج ہو جائے۔ وہ اس لیے بلائے گا، لیکن رباب کو جیسے ہی پتہ چلے گا پیچھے سے عدیل نے اپنے پیرنٹس کو ادھر گھر میں بلا لیا ہے، تو اب وہ شاید لانگ لیوز کی بجائے شارٹ لیوز لے لے اور آ کر عدیل کے پیرنٹس کو وہ بہت زیادہ انسلٹ کرے اور کہے کہ یہاں سے دفع ہو جائیں، اور کڑوے سے الفاظ بھی وہ اس کے پیرنٹس کو، مطلب اپنے ساس اور سسر کو رباب شاید وہ بولے، جس کی وجہ سے وہ اس کے پیرنٹس بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی ہمیں 50-60 لاکھ کی گاڑی دینے کو تیار تھی اور یہاں پر یہ ہمیں ایک اپنے گھر کے کمرے میں رہنے نہیں دے رہی، تو اس کا مطلب شاید دال میں کچھ کالا ہے جس کی وجہ سے یہ لڑکی ایسا کر رہی ہے۔ عدیل نتاشا سے بار بار ملے گا اور نتاشا رباب کی گڈ فرینڈ ہوتی ہے، اور وہ شاید نتاشا کے آگے چل کر آپ کو اگلی قسطوں، آنے والی قسطوں میں آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ نتاشا رباب سے ملے گی اور رباب کو کہے گی کہ تمہارا شوہر جس کی تم ہر وقت تعریفوں کے پل باندھتی تھی، ہر وقت اپنی شوہر عدیل کی باتیں کرتی تھی، آج آ کر دیکھو عدیل میری جوتوں کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر، یہ سن کر رباب کو بہت غصہ آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عدیل کے گھر جا کر اس کی پیرنٹس سے مل کر اس کی بہت زیادہ بےعزتی کرتی ہے، اور وہ ہر جگہ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے اس کے پیرنٹس کے آگے کہ عدیل نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور جب یہ ساری انسلٹ اس کے پیرنٹس کے آگے ہوگی تو اس کا فادر یہ سب کچھ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس نے ہماری اتنی انسلٹ کی، ہمیں گھر سے بھی نکالا، اوپر سے عدیل نے جو کمی بیشی ہماری عزت کی رہ گئی تھی وہ ہماری عزت کی عدیل نے دھجیاں اڑا دی، جس کی وجہ سے اس کے فادر کو شدید ہارٹ اٹیک ہوگا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ ڈیتھ کے سارے لوازمات عدیل اور مصطفیٰ دونوں مل کر کریں گے، اور عدیل ڈیتھ کے بعد، جنازے کے بعد بہت زیادہ روئے گا اور سب سے معافی مانگے گا اور سب سے کہے گا کہ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے آج یہ دن ہوا ہے اور ابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ مگر مصطفیٰ کو یہ دیکھ کر شرم آتی ہے کہ اس کا بڑا بھائی ہو کر وہ معافی مانگ رہا ہے، اور وہ یہ سین دیکھ کر وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا اور اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا، کیونکہ اس کا باپ یہی چاہتا تھا کہ میرا گھر اور میرا پریوار میں سارے رشتہ دار، میرے بیٹے سب ہم اکٹھے ہو کر مل جل کر رہیں، مگر یہ زندگی میں اس کو یہ دن دیکھنے نصیب نہیں ہوئے، اور الٹی اس نے رسوائیاں دیکھی اپنی بہو کے ہاتھ سے،
اور اپنے بیٹے کے ہاتھ سے، جو گھر کا بڑا بیٹا تھا، باپ کی جگہ تھا، اس کی وجہ سے آج وہ ذلیل ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے شدید ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ لیکن اب مصطفیٰ کا اپنے ماں باپ کے گھر سے جانے ہی لگا تھا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا اب گھر میں کوئی نہیں ہے، اس لیے تم ہمارے گھر میں ہی آ جاؤ۔ لیکن مصطفیٰ کہتا ہے کہ نہیں اماں، اب میرا جانا یہاں سے ضروری ہے، میں یہاں سے جاؤں گا تو اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گا، لیکن آپ البتہ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میں نے چھوٹے سے گھر کو بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، ایک کھنڈر گھر تھا، ہم دونوں میاں بیوی کی محبت کی وجہ سے یہ کھنڈر گھر آج بڑا خوبصورت گھر بن گیا ہے۔ مصطفیٰ کے اچھے حالات ہو جائیں گے، اس کے پاس گاڑی بھی آئے گی، لگژری لائف سٹائل بھی اس کا ہو جائے گا، لیکن اپنی محنت کے بل بوتے پر۔ شرجینا کی محبت کی وجہ سے ایسا اس کہانی میں اینڈ ہوگا۔ ڈرامہ کبھی میں اور کبھی تم آنے والے ڈراموں میں سپر ہٹ ہوگا، کیونکہ اس میں باقی ڈراموں سے بہت ہٹ کے سٹوری ہے، اچھی پروڈکشن ہے، اچھا ورک اس میں کام کیا گیا ہے۔ ہمارے سارے اس میں ہیرو ہیروئن کا کام بہت اچھا اور بہت سٹرگل سے کیا گیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہ ڈرامہ سپر ہٹ جائے گا۔ باقی بھی آنے والے ڈراموں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اسی طرح کی انفارمیشن دیتے جائیں گے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اوکے جی، تھینک یو، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔